السلام علیکم۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ سب جانتے ہیں کہ بے بنیاد باتوں کو لوگوں میں پھیلانے، جھوٹ بولنے اور افواہ کا بازار گرم کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، اتنی بات تو ضرور ہے کہ یہی جھوٹ چاہے جان کر ہو یا انجانے میں کتنے لوگوں کو ایک دوسرے سے بدظن کر دیتا ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے اور خون خرابے کا باعث ہوتا ہے، کبھی تو بڑے بڑے فساد کا سبب بنتا ہے اور بعض اوقات پورے معاشرے کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب جھوٹ بولنے والے کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے تو وہ بھی لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے اور پھر لوگوں کے درمیان اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ انسان جب بھی کچھ بولتا ہے تو اللہ کے فرشتے اسے نوٹ کرتے رہتے ہیں، پھر اسے اس ریکارڈ کے مطابق اللہ کے سامنے قیامت کے دن سزا و جزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس بھی ایک طاق لگانے والا تیار ہے۔ سورہ کہف کی 18ویں آیت۔ یعنی انسان کوئی کلمہ جسے اپنی زبان سے نکالتا اسے یہ نگران فرشتے محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کا ایک ایک لفظ لکھتے ہیں، خواہ اس میں کوئی گناہ یا ثواب اور خیر یا شر ہو یا نہ ہو۔ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ لفظ کو عربی زبان میں کذب کہتے ہیں۔ خلاف واقع کسی بات کی خبر دینا، چاہے وہ خبر دینا جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو، جھوٹ کہلاتا ہے۔ اگر خبر دینے والے کو اس بات کا علم ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ گنہگار ہوگا، پھر وہ جھوٹ اگر کسی کے لیے ضرر کا سبب بنے تو یہ گناہ کبیرہ میں شمار کیا جائے گا، ورنہ تو گناہ صغیرہ ہوگا۔ قرآن کریم میں جھوٹوں کا انجام: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کوئی بات بلا تحقیقی اپنی زبان سے نہ نکالے، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس کی جواب دہی کے لیے تیار رہے۔ ارشاد خداوندی ہے، سورہ العصر کی 36ویں آیت۔ ترجمہ: اور جس بات کی تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کر۔ کان اور آنکھ اور دل، ہر شخص سے اس سب کی پوچھ ہوگی۔ امام احمد رضی اللہ عنہ نے بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، مگر یہ اس کی معمولی بات سمجھ کر بولتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں تک پہنچا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضا دائمی قیامت تک کی لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح انسان کوئی کلمہ اللہ کی ناراضگی کا معمولی سمجھ کر زبان سے نکال دیتا ہے، اس کو گمان نہیں ہوتا کہ اس کا گناہ وبال کہاں تک پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس شخص سے اپنی دائمی ناراضی قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ ابن کثیر۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے اور یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ قرآن کریم میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ آل عمران کی 61ویں آیت۔ ترجمہ: لعنت کرے اللہ کی ان پر جو کہ جھوٹے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس بدترین گناہ کی قباحت و شناعت کھلے عام بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ایمان کا منافی عمل قرار دیا ہے۔ موطا امام مالک حدیث 363۔ ترجمہ: حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ پھر سوال کیا گیا، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ پھر عرض کیا گیا، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، اہل ایمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک حدیث شریف میں جن 4 خصلتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے، ان میں ایک جھوٹ بولنا بھی ہے، لہٰذا جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ خصلت نفاق سے متصف ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 36۔ ترجمہ: جس میں 4 خصلتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان خصلتوں میں کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، تاکہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے۔ ایک حدیث میں آیا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے میل دور ہو جاتے ہیں۔ سنن ترمذی 1982۔ ترجمہ: جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے جو بدبو آتی ہے اس کی وجہ سے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لہٰذا جھوٹ بولنا دنیا و آخرت میں سخت نقصان اور محرومی کا سبب ہے۔
جھوٹ اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو دوسری بیماریوں کے مقابلے میں بہت عام ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جھوٹ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس جھوٹ سے انہوں نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ جب لوگوں کو جھوٹے شخص کی پہچان ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا شخص کبھی کبھار حقیقی پریشانی میں ہوتا ہے مگر سننے والا اس کی بات پر اعتماد نہیں کرتا۔ ایسے شخص پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے اعتماد و یقین کو مجروح کر چکا ہے۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے، دو آدمیوں کے درمیان عداوت و دشمنی کو پروان چڑھاتی ہے، اس سے آپس میں ناچاکی بڑھتی ہے۔ اگر ہم ایک صالح معاشرے کا فرد بننا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو جھوٹ کے مفاسد سے آگاہ اور باخبر کریں۔ جھوٹے لوگوں کی خبر پر اعتماد نہ کریں، کسی بھی بات کی تحقیق کے بغیر اس پر رد عمل نہ دیں۔ اگر ایک آدمی کوئی بات آپ سے نقل کرتا ہے تو اس سے اس بات کے ثبوت کا مطالبہ کریں۔ اگر وہ ثبوت پیش نہیں کر پاتا تو اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دیں اور اسے دھتکاریں۔ غرض جھوٹ جیسے گناہ سے ہر مسلمان واقف ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے، اپنی امان میں رکھے، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔